آپ کے نزدیک ابو حنیفہ دنیا میں سب سے زیادہ احناف ہیں، یہ مراسیل پہ فتوے دیتے ہیں، مراسیل ان کے نزدیک حجت ہیں. بہت سارے آپ جس حدیث یعنی ضعیف حدیث یعنی غیر معتبر حدیث، یہ مردود، اس کو کہنا غلط ہے، پہلی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ ظاہر صاحب ایک بات سنیں گے آپ میری؟ جی بولیں. یہ چلو آپ جو بحث کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت آپ کے بھی خلاف جاتی ہے نا تھوڑی سی. اگر آپ کی کتب کو دیکھا جائے نا تو یہ آپ کے بھی تھوڑا سا، آپ کے اوپر بھی بڑا سخت فتویٰ آتا ہے اس کے اوپر. بولیں. اگر اجازت دیں تو لگا دوں. نہیں میں صرف پڑھ دوں گا فتویٰ، آپ خود ہی لگا دینا. منیر صاحب بیٹھے ہوئے فتویٰ لگانے کے لیے لگا دیں گے. یہ میرے سامنے کتاب کھولی ہے. کر رہا درمیان میں، اس نے آپ کو لے لیا ہے، اس کو چاہیے تھا پہلے میرے. اب خاموش محمد منیر خاموش ہو جائے. آپ کا سوال ہو گیا، سوال ہے بھائی، ابھی میری باری جواب دینے کی باری آئی ہے نا، میں جواب دینے لگا ہوں. ابھی یہ کوئی اعتراض کر رہا ہے، میں یہ کو ہاں سر اعتراض کر رہا ہوں. آپ سمجھے میں آپ کی وکالت کر رہا ہوں، اگر میں کہیں غلط کہوں تو آپ مجھے ٹوک دیجیے گا. کیا فتویٰ ہے بھائی بتائیں. یہ نہیں فتویٰ آپ خود ہی لگانا، میں آپ کے سامنے بس آپ کی ایک روایت پڑھ دیتا ہوں. میں اس کے اندر پڑھ لیں. یہ معانی الاخبار ہے شیخ صدوق کی. جی معانی الاخبار میں بتائیں. صفحہ نمبر ہے 379. جی سر. 379. ٹھیک ہے جی. اس میں انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے ان محمد بن ابی عمیر ان عبد الحمید بن ابی العلاء قال ابو عبداللہ علیہ السلام ان الشرک اخفی من دبیب النمل. ٹھیک ہے کہ شرک کیا ہے؟ یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے. وقال منہ تحویل الخاتم لیذکر الحاجۃ وشبہ ھذا. اور اس نے کہا کہ اسی شرک کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ تم انگوٹھی کو تھوڑا سا گھما کے رکھ لو. کس لیے؟ تاکہ تم کسی کام کو یاد کر لو، اور اس جیسے دیگر جو کام ہے ان چیزوں کے لیے کوئی علامت مقرر کر لو، وہ بھی شرک کے اندر شامل ہے. سمجھ آ گئی جی؟ میں نے ترجمہ صحیح کیا جی؟ اچھی بات ہے. اب ترجمہ صحیح کیا. اب سن لیں بھائی صاحب. آپ تھوڑا سا استدلال بھی سن لیں نا میرا. آپ تھوڑا سا استدلال بھی سن لیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انگوٹھی کو گھما لینا علامت کے طور پر، کہ تاکہ آپ کا کوئی کام آپ کو یاد رہے. ٹھیک ہے نا؟ کام کی یاد دہانی کے لیے آپ انگوٹھی کو گھما لیتے ہیں، تو یہ بھی شرک کے اندر شامل ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ وشبہ ھذا، یعنی کہ اس جیسی جو بھی دیگر چیزیں ہیں نا یاد دہانی کے لیے استعمال کی جائیں، وہ بھی اس میں شامل نہیں. آپ غلط، آپ کو سمجھ نہیں آئی. اب سن لیں بھائی، جواب سن لیں بھائی. اب سن لیں میری بات میں، دونوں حضرات مداخلہ نہ کریں. اب میں آپ دونوں کا جواب دینے لگا. پہلے میرا استدلال مکمل سن لیں اللہ صاحب. جی سر بولیں، استدلال سن لیں. تو گزارش میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وشبہ ھذا، اس جیسی جو دیگر عوامل یا دیگر چیزیں ہیں وہ بھی شرک کے اندر شامل ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ جو، یعنی ہم تو اس کو نہیں غلط کہتے، لیکن آپ یہ جو ٹائمر لگاتے ہیں اس کے اوپر یاد دہانی کے لیے، یا آپ نے گھڑی باندھ رکھی ہے ہاتھ کے اندر، یا دیگر چیزیں ہیں، کیا وشبہ ھذا کے اندر اور تحویل الخاتم کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں آتی ہیں؟ یہ جی سن لیں بھائی، سن لیں. جواب آئے گا. آپ جواب عرض کریں. آپ دیکھیں محترم ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اپنی کتاب میں بخاری کوئی چھوٹا مولوی نہیں ہے. بخاری ان کے نزدیک امام المحدثین ہے. اس کو یہ لوگ کہتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث، یہ لوگ کہتے ہیں. اور ان کو بخوبی پتہ ہے کہ محدثین کے ہاں یہ ان کا ایک قاعدہ ہے کہ آپ موضوع حدیث نقل نہیں کر سکتے، اس کا نقل کرنا ہی حرام ہے، مگر یہ کہ اس کے ساتھ تنبیہ کر دیں کہ یہ حدیث موضوع ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں شیخ صاحب؟ غلط کہہ رہے ہیں آپ. غلط، بالکل غلط. موضوع حدیث کو نقل کرنا حرام ہے، مگر یہ کہ اس کے ساتھ آپ تنبیہ کریں کہ موضوع یہ موضوع ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ. جی ہاں. موضوع حدیث کا مطلب کیا ہے؟ موضوع حدیث جو بھی روایت ہے کتب حدیث کے اندر ذکر ہوگی، اس کی سند ذکر کرنا ضروری ہے. محدثین اس کی سند ذکر کر دیتے ہیں. آگے جو آدمی اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے یا بیان کرتا ہے، جب تک اس کو صحیح طرح اس کا علم نہیں ہے، اس کے لیے اس کو وہ بیان کرنا جائز نہیں ہے. ہاں محدثین نے جو ذکر کر دی ہیں وہ ذکر کرنا ان کا ٹھیک ہے. اچھا وہ اس لیے انہوں نے چیلنج کیا کہ میں نے غلط کہہ رہا ہوں. اب سن لو. آپ شیخ صاحب میں یہ دیکھو، آپ زیادہ جانتے ہیں ابن حجر. یہ کتاب ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر. ابن حجر کی کتاب ہے، صحیح ہے؟ ابن حجر محدثین کا امام ہے، صحیح ہے نا؟ بہت بڑا علامہ ہے، اصطلاحات بھی، وہ فنون حدیث بھی خوب جانتا ہے. اس کتاب میں ملاحظہ کریں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں شیخ صاحب. وہ اس کتاب میں صفحہ نمبر 112 وہ کہتا ہے اجماع کے ساتھ یہ مسئلہ نہ صرف یہ شیخ، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ آدمی جو ہے یہ کوئی حدیث جانتا ہے، یہ مولوی حافظ صاحب. حکم و روایت الحدیث الموضوع، حدیث موضوع جھوٹی حدیث نقل کرنے کا حکم. واتفقوا، یہ محدثین کے ہاں اجماعی مسئلہ ہے، علی تحریم روایت الموضوع الا مقرونا ببیانہ، کہ کسی بھی جھوٹی حدیث کو، جس کو آپ کو پتہ کہ حدیث جھوٹ ہے، اس کو بیان کرنا ہی، نقل کرنا ہی حرام ہے، مگر یہ کہ نقل کریں اور ساتھ حتماً کہتے ہیں کہ حدیث جھوٹ ہے. یہ مسئلہ اجماعی ہے، اجماعی.
خاموش مقرونا ببيانه لقوله من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكذابين اخرجه مسلم. یہ محدثین کے ہاں اجماعی ہے اس کے. یہ صرف میں نے ابھی ابن حجر کی دکھا دی ہے میرے پاس. اگر آپ چاہیں 5 مزید حوالے دکھا سکتا ہوں. صحیح ہے نا؟ اب پھر آپ کو کہنا کہ میں نے غلط بولا ہے اس کا پتہ چلا کہ آپ کو خود محدثین کے اصول کا نہیں معلوم. شیخ صاحب میں آپ کو اصول سمجھاتا ہوں. آپ کو یہ اصول سمجھ میں نہیں نہ آیا. اصل میں مقروناً ببیانی کا مطلب کیا ہے؟ مقروناً ببیانی کا مطلب ہے کہ اس کی مقرونا ببیان انه موضوع ببیان انه موضوع. یہ ادھر کدھر لکھا ہوا ہے؟ دکھائیں. میں آپ کو دکھا دیتا. یہ کتاب میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ مقروناً ببیانی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند ساتھ مذکور ہے تو بس یہ کافی ہے. نہیں یہ نہیں ہے. یہ آپ غلط بیان آپ کو نہیں بتایا وہ ساتھی دن ہے. یہ شرح نخبۃ الفکر فی مصطلحات اہل الاثر ہے. اس کو کھول لیں آپ. ہاں یہ اسی کتاب کی شرح ملاحظہ کریں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 453 یہ دیکھیں. اسی میں خود حافظ ابن حجر صفحہ نمبر 453 میں اسی کو شرح دیتے ہیں. مقرونا ببیانی ای الا نقلا متصل ببیانی کونه موضوعا. یہ اجماعی ہے کہ موضوع حدیث جب نقل کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ بیان اس طرح نہیں کہ صرف سند نقل کریں اور چپ رہیں کہ بھئی یہ موضوع ہے یا نہیں ہے. نہیں اس کے ساتھ بیان کریں کہ یہ موضوع ہے. یہ واجب ہے. وَإِلَّا نقل کرنا یہ حرام ہے. سمجھ میں آئی نا؟ میں نے صحیح بولا؟ اصول کس کو آتا ہے؟ یہ اہل حدیث کا عالم ہے. خاموش ایک میں مولوی حافظ صاحب ایک منٹ. حافظ صاحب یہ اہل حدیث کا عالم دین ہے اور میں ایک شیعہ مولوی ہوں. ابھی پتہ چلا نا کس کو اصول حدیث آتے ہیں. اس کو, اور یہ اصول حدیث میرے مذہب کے نہیں اس کے اپنے مذہب کے ہیں. کس کو آتے ہیں؟ مولوی حبیب صاحب بولا. علیہ صاحب اصول کو آپ سمجھیں. یہ اصول کو کھولیں. یہ کتاب کھولیں جو آپ نے بھی کھولی تھی. یہ کتاب ہے بھائی آپ کے سامنے پڑھو. شرح نخبۃ الفکر. یہی نخبۃ الفکر. جی. ای اذا علم انہ موضوع. جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ موضوع ہے. ٹھیک ہے بالکل. موضوع حدیث کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے تو اس کو نقل کرنا حرام ہے. مگر یہ کہ اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ بھائی میں حدیث نقل کر رہا ہوں اس پہ ایمان نہیں کرنا. یہ حدیث جھوٹ ہے بھائی جھوٹ ہے. یہ کہنا ضروری ہے. اب خاموش. اب مجھے بات کرنے دو. اب پلیز آپ کو ہمیں بھی کرنے دیا کریں یار. اب پتہ چل گیا نا. آپ غلط کہہ رہے تھے. کہتے تھے یہ اب میں نے جب بتایا کہتے ہیں نہیں یہ حرام ہی نہیں ہے. غلط نہیں کہہ رہا تھا. آپ کو یہ اصول سمجھ میں نہیں نہ آ سکا. نہیں آپ کو نہیں. بس خاموش پلیز پلیز. اب سب کو پتہ چل گیا نا. آپ اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنی عزت بچانے کی کوشش نہ کرو نا پلیز. اب مجھے بات کرنے دو. دیکھو ہم پھر موضوع کی طرف آتے ہیں. اصل سوال کی طرف آتے ہیں. شیخ صاحب پھر اصل سوال کی طرف آتے ہیں. مولوی کون ہے بھائی؟ مولوی ان کا سب سے بڑا امیر المؤمنین فی الحدیث ہے محمد ابن اسماعیل البخاری جس کا کتاب صحیح بخاری یہ کہتا ہے قرآن کا بھائی ہے. اسی نے اپنے کتاب میں نقل کیا اور اس نے نہیں کہا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے. اگر یہ حدیث موضوع ہوتا تو بخاری کو پتا ہوتا کہ یہ حدیث موضوع ہے. یہ حدیث جھوٹ ہے. اچھا دوسری بات بخاری کو پتا ہوتا. بخاری کے لیے حرام تھا کہ یہ نقل کرے اس حدیث کو اور ساتھ یہ بیان نہ کرے کہ موضوع ہے. تو بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا اس فرقے کے لیے. اور اس میں جو واضح الفاظ ہیں وہ واضح الفاظ کیا ہیں؟ الادب المفرد میں دیکھیں. ادب المفرد ہے. البانی صاحب نے اس کی تحقیق کی ہے. یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا یا ابا بکر اللہ شرک فیکم اخفی من دبیب النمل کہ شرک تم میں دبیب نم چونٹی کی حرکت سے زیادہ مخفی ہے. اچھا یہاں پر ان کا اشکال یہ ہے اخبرنی رجل من اہل البصرہ حدثنا لیث ابن شاید اس کا نام لیث ابن ابی مسلم ہے. ٹھیک ہے نا مجھے یہی لگتا ہے. لیث اس کا پورا نام کیا ہے؟ لیث ابن ابی مسلم ہے. لیث ابن ابی سلیم. لیث ابن ابی سلیم. لیث ابن ابی سلیم نے مسلم نہیں سلیم. اس نے کہا ہے کہ ایک شیخ صاحب نے مجھے بتایا. ٹھیک ہے نا. ایک بصرہ سے ایک آدمی نے مجھے بتایا. اب یہ جو یہاں پہ اس کے نام کو نہیں بتایا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو گئی. اگر صرف سند یہی ہوتی تو حدیث ضعیف بن جاتا بھائی. اگر صرف ہمارے پاس یہی ہوتا شیخ صاحب 2 شیخ آ گئے ادھر اللہ ایری کو پکڑنے کے لیے. اگر صرف سند یہی ہوتا. اب سن لو نا شیخ صاحب برداشت کرو نا. برداشت کرو نا. ہاں ابو بکر کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی سناؤں آپ بات کریں. ہاں سنیں. اگر صرف یہی پہلی بات ہے ان کے بڑے مشائخ نے حدیث کی تصحیح کی ہے جیسے البانی صاحب نے. اور وہ ابو بکر کے معاملے میں بڑے غیرت مند آدمی. ابو بکر کو ایسے نہیں چھوڑنے دیتے. اب سن لینا بھائی. سند کو صحیح کسی نے بھی نہیں کہا لہری صاحب. ابھی سن لو نا شیخ صاحب. ابھی سن لو تم برداشت کرو. یہ روایت کئی اسانید کے ساتھ مروی ہے انہی الفاظ کے ساتھ. یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ادب مفرد میں. یہ کتاب ہے مسند ابی اعلی الموصلی بتحقیق الشیخ ارشاد الحق الاثری فیصل آباد والے. المجلد الاول چاپ جدہ اور بیروت میں. کتاب سن 1988 میں چھپی ہے. اچھا ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 60 میں حدیث نمبر 54 ہے. اس کو ابن ابی سلیم نے ابی محمد عن حذیفہ عن ابی بکر. الفاظ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الشرک فیکم اخفا. اگلا جو حدیث ہے بھائی اخفا فیکم. دیکھیں یہاں پہ ان الفاظ کو دیکھو. الشرک فیکم ہے.
فیکم ہے, اس میں بھی فیکم تھا نا, اس میں بھی فیکم تھا. ادب مفرد میں بھی فیکم ہے, ادب مفرد دیکھو, ادب مفرد میں بھی فیکم ہے, ادب مفرد میں بھی الشرک فیکم فیکم ہے. آپ جو تخصیص کر رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اب اللہ وہ عنہ آ جائے گا, وہ الگ مسئلہ. پہلی سند پہ بات کرتا ہے نا, دلالت پہ بعد میں بات کریں گے نا. تخصیص مخاطب شامل ہے نا, مخاطب شامل ہے. فیکم جب بولا ابوبکر اس میں شامل ہے, وہ واضح ہے. آگے چلے. ہاں تو یہ پھر آتے ہیں مسند ابی اعلی میں, حدیث نمبر 55 میں دوسری سند کے ساتھ, ان لیث بن ابی سلیم ان ابی محمد ان معقل بن یسار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں بھی یہی الفاظ ہے الشرک اخفی فیکم. اس کے بعد حدیث نمبر 56 ہے, اس میں بھی یہی ہے الشرک اخفی فیکم, اس میں بھی معقل بن یسار حدثنا لیث عن ابی محمد, اس سب میں ٹھیک ہے نا. ابو محمد, ابھی ابو محمد کون ہے سوال آتا ہے نا, یہ ابو محمد کون ہے, اس میں بھی کچھ ابہام ہے, کیونکہ پچھلے حدیث میں تو رجل تھا, نام ہی نہیں تھا, یہاں پہ کنیا ہے ابو محمد. ایک ابو محمد ہے جس نے حذیفہ سے روایت کی ہے, ایک ابو محمد ہے جس نے عثمان سے روایت کی. یہ کون بتا رہا ہے بھائی, یہ بتاتا ہے مجموع الزوائد میں حیثمی صاحب, کہتے ہیں یہ دونوں ابو محمد ثقہ ہیں, لیکن بقیہ رجال تو ویسے ہی رجال صحیح کے رجال ہیں یہ, لیکن اگر کوئی اور ابو محمد ہے میں نہیں معلوم. تو یہ ابو محمد دائر مدار ہے, مجھول ہو گیا نا, یہ پھر مجھول ہو گیا نا. ابھی سن لو شیخ صاحب, ابھی سن لو, ابھی آ رہا ہے نا بھائی صاحب. یہ ابو محمد ہے, اگر دیکھیں اب جہالت اس میں سے کچھ کم تو ہو گئی نا, کچھ کم تو ہوگی. یا تو ابو محمد کون ہے جو حذیفہ والا ہے, یا عثمان والا, یا کوئی اور ہے, کوئی اور ہے ہی نہیں ابو محمد. ابو محمد وہی ہے جنہوں نے صحابہ سے نقل کیا, یا تو عثمان سے نقل کیا یا ابو حذیفہ سے نقل کیا. تو اور ابو محمد نہیں ہے, کوئی اور ابو محمد ہو. تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس کی سند اس طرح سے تصحیح ہو جاتی ہے. اگلی بات, جماعت مخالفین کے ایک بہت بڑے حافظ ہے ابو بکر احمد ابن محمد الدینوری المعروف بن سنی. ابن سنی صاحب بہت بڑے حافظ ہیں, بہت بڑے راوی ہیں, بہت بڑے محدث ہیں. ان کی کتاب ہے عمل اللیل واللیلہ, عمل اليوم واللیلہ. یہ کتاب مکتبۃ الدار البیان میں اور مکتبۃ المؤید میں چھپی ہے. اس کے محقق شیخ بشیر محمد عیون صاحب, اس کتاب چھپی ہے سن 1987 میں. انہوں نے اسی حدیث کو نقل کیا ہے, حدیث کو نقل کیا ہے. اس میں راوی جو ہے بالکل معلوم مشہور رجال بخاری اور مسلم اور صحاح ستہ کے رجال میں سے, اور وہ کون ہے, ابو مجلز ہے. یہ باب الشرک صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی, صفحہ نمبر 141 ہے. یہاں پہ ابن جرائج سے نقل کرتے ہیں, لیث بن ابی سلیم سے ان ابی مجلس ان حذیفہ ان ابی بکر الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل. یہ ابی مجلس ہے. ابو مجلس ثقہ ہے بالاجماع, رجال بخاری مسلم میں سے. اب ایک اور چھاپ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو, کتاب عمل اليوم واللیلہ سے. یہ چھاپ تو آپ نے دیکھ لی, اس میں آپ کہہ دیں کہ بھئی اس میں چھاپ میں غلطی ہو گئی ہے. چھاپ میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. یہ کتاب عمل اليوم واللیلہ للشیخ ابن سنی, متوفى سنہ 364, دار ابن ارقم میں چھپی ہے, سنہ 1998 میں چھپی ہے. اور اس کتاب کے محقق کون ہے, شیخ البرنی. اچھا یہاں پہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, صفحہ نمبر ہے 181, حدیث نمبر ہے 286, لیث بن مسلم عن ابی مجلس عن حذیفہ عن ابی بکر. اچھا الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا کہ بھئی شرک اب میں ہے. اب ابو مجلس کون ہے, یہ کتاب الکاشف, الکاشف للذہبی, کتاب چھپی ہے سن 1992 میں. اچھا اس کتاب میں ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 359 میں, ترجمہ نمبر 6120 میں, لاحق ابن حمید بن مجلس عین, رجال بخاری مسلم سب میں ثقہ. اور اسی طرح سب کتابوں میں جائیں, تقریب التہذیب, تہذیب التہذیب, سب میں موجود ہے کہ یہ عین رجال بخاری مسلم میں سے, کتب اربعہ کے رجال میں سے, اور یہ ثقہ ہے. الحمدللہ رب العالمین, فثبت ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. پہلی بات ہے. تو یہ میرے محترم سند کے لحاظ سے اشکال مرتفع ہو گیا. ہم نے دوسرے کتابوں سے بھی ثابت کر دیا کہ اس کے سند مجہول نہیں ہے, اس کا سند معروف مشہور ہے, اور بخاری چھوٹا عالم نہیں ہے, بڑا عالم ہے, وہ موضوع حدیث کو نقل نہیں کرتا. پہلی بات. دوسری بات, دلالت پہ آتے ہیں. دلالت یہ ہے کہ الشرک فیکم, ابو بکر سے خطاب ہے. ابو بکر اور ابو بکر کے ساتھیوں میں شرک مخفی ہے. یہ تو واضح ہے کہ ابو بکر پکا مومن نہیں ہے, پکا موحد نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, شرک اس میں ہے, یہ تو ثابت ہو گیا. بالکل غلط بات کر رہے ہیں, نہیں بھائی چل جائے گا. ابھی دلالت کے لحاظ سے دوسروں کی بھی سنے نا, اپنی صرف ابھی بھائی ابھی میرے سے جواب ختم ہو جائے نا, میں نے سند دکھا دی. اب میرے محترم ناظرین, گھنٹہ بیٹھے رہو تو ہم آپ کا سنتے رہیں, یہ تو نہیں ہے نا. تو شیخ صاحب نے جو سوال کیا کتاب معانی الاخبار سے, میں جواب نہ دوں؟ شیخ صاحب سے سوال, آپ لوگ سوال کرتے ہیں نا, اس کا جواب دینا میرے لیے ضروری ہے. کتاب معانی الاخبار سے ان الشرک اخفی, کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ. اور بھائی جواب نہ دوں, شیخ صاحب نے سوال کیا, خاموش رہو. محمد منیر آپ سے بڑا عالم ادھر بیٹھا, آپ ہی کے فرقے کا. ان الشرک اخفی من دبیب النمل وقال منه تحویل الخاتم. دیکھیں شرک اخفا ہے, یہ شرک کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, اس امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ریا کی بات ہو رہی ہے.
रिया की बात हो रही है। देखें, अगर कोई शख्स दिखावे के लिए नमाज की हालत में दिखावे के लिए अंगूठा फेर देखे, भैया अंगूठा मैं दिखा रहा हूं लोगों को, या अंगूठा ये कर रहा हूं, ये जो है ये रियाकारी है, ये शिरक है। वो जो हदीस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, वो और चीज की बात कर रही है, रियाकारी की बात हो रही है। आप नमाज की हालत में जाके ना, नमाज की हालत में वही कि मैं बड़ा पैसे वाला आदमी अंगूठा दिखा रहा है लोगों को, ये जो है अंगूठा फेरना, ये रियाकारी है, उसकी बात हो रही है। लाहिरी साहब ये उसमें ये हाँ। बात नहीं हो रही, उस रिवायत में ये अल्फाज नहीं है। लियज़कुरल हाजा का माना है कि आप हाँ, किसी बिल्कुल। काम की याद, वो किसी बस मैंने अर्ज कर दी ना, मैं याद दहानी के लिए, किसी सुने अब बात, भाई सुन लें, किसी जरूरत की याद दहानी के लिए आप अंगूठी को अपनी जगह से थोड़ा सा हाँ बिल्कुल, आप अगर ये रिया की सूरत में हो ना, वैसे रिया के लिए अंदर शामिल है। नमाज में आप नमाज पढ़ रहे हैं ना, नमाज को छोड़ के भाई अंगूठा फेर रहा याद दहानी के लिए, रियाकारी के लिए, वो शिरक है। वइल्ला बगैर रियाकारी के ये शिरक नहीं है भाई। लाहिरी साहब इस रिवायत में लियज़कुरल हाजा के लफ्ज हैं, इससे देखें बात रियाकारी के अल्फाज नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इस उसूल को हमारे नजदीक अशर को अख्फा मिन दबीबिन नमल, ये सब रिया के अबवाब में है। तो फिर हम भी इस रिवायत का मफहूम लेके आएंगे जो आप पेश कर रहे हैं, इसको ठीक है, आपका इमाम रियाकार है भाई, आपका इमाम रियाकार है, अबू बकर साहब रियाकार साबित हो गए भाई। नहीं, ऐसी बात नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि रियाकार है भाई, हम भी यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं। लाहिरी साहब हम आप यही कहते हैं, आपका फतवा कुफर का है, चलो आप कुफर से नीचे आ गए ना, आपने उनका ईमान तस्लीम कर लिया। नहीं तस्लीम क्या, रियाकार जो काम मुसलमान हो सकता है। आप रियाकार हैं, फिर आप भी ओ भाई रियाकार हो ना फिर। देखें, शेख साहब कुछ कहना चाहते हैं, शेख साहब कुछ कहना चाहते हैं। सनद सही होगी ना, सनद पे तो सनद साबित कर दिया अल्लाह यारी ने। एक आलिम है आले हदीस, दूसरा आलिम है बरेलवी, दोनों को उसने उसूल हदीस आते हैं ना, अपनी किताबों का पता है। हाँ, मेरी तो सुन, मैं तुझे बताता हूँ, सुन तो सही ना, सुनता ही नहीं हजरत, आप एक मतलब खामोश हो जाए, मेरी बात सुने। दरमियान में आप यारी हसन अल्लाह यारी नामी शख्स ने नहीं बोला।